السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کیجئے اٹس فار یو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے، ٹیکنالوجی کی دنیا سے جڑی تمام اپڈیٹس پائیے۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم کی طرف سے لانچ کیے گئے کامیاب جوان پروگرام کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کامیاب جوان پروگرام میں لون کے لیے اپلیکیشن فارم کس طرح فل کر سکتے ہیں اور اس کو سبمٹ کس طرح کریں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فارم فل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، تو طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کامیاب جوان پروگرام میں لون کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا ہے کامیاب جوان کی آفیشیل ویب سائٹ پر۔ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے جا کر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر آنے کے بعد اس کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ آپ نے اس کو کرنا ہے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد اس طرح سے 6 باکسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ریڈ کلر کا باکس ہے جس میں لکھا ہے یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم YES، اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک ریڈ مور پر۔ ریڈ مور پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ پیج جو اوپن ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا لکھا ہوا ہے اپلائی آن لائن فار لون۔ اس پہ کر دیجئے کلک اور ایک نیا پیج ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ اس کو کر دیجئے کلوز۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا سارے پلیز انٹر دا CNIC نمبر ایگزیکٹ، مطلب یہاں پہ آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر بالکل ٹھیک دینا ہے اور جس تاریخ کو شناختی کارڈ ایشو ہوا ہے اس کی ڈیٹیل بالکل ٹھیک دینی ہے۔ یہاں پہ اس فارم میں آپ نے سب کچھ وہ لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے ڈیٹا۔ کوئی بھی انفارمیشن غلط ہونے کی صورت میں آپ کی جو لون کی درخواست ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ کرنے کے بعد 30 دن کے اندر آپ کی اپلیکیشن کو جو رسپونڈ کیا جائے گا، آپ کو جواب دیا جائے گا کہ وہ اپلیکیشن یا ریجیکٹ ہو جائے گی تو آپ کو بتا دیا جائے گا، یا ایکسیپٹ ہو گئی ہے تب بھی آپ کو کانٹیکٹ کر کے بتا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہے اس چیز کے اندر، تو آپ یہاں پہ پاکستان سٹیزن پورٹل ایپ جو ہے اس پہ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں فارم کی طرف۔ فارم میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بینک کا نام، یہاں پہ آپ نے اس کے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو 3 بینک کے تھرو آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں، نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر۔ جو بینک آپ کے گھر کے قریب ہو آپ اسی کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیجئے۔ تو میں یہاں پہ نیشنل بینک آف پاکستان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ باکس میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، یہاں پہ آپ اپنا کمپلیٹ نیم، یہاں پہ آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ دینا۔ میں مثال کے طور پر یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ آپ کے شناختی کارڈ پر جو بھی نام ہے وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ہے ایپلیکینٹس CNIC نمبر، جو بھی بندہ درخواست دے رہا ہے، مطلب آپ اپنے نام سے درخواست دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر دینا ہے 13 ہندسوں کا، یعنی کہ اس میں ڈیشز جو ہیں پڑی وہ انٹر نہیں کرنی، اسپیسز نہیں دینی، تو ڈائریکٹ آپ نے صرف نمبر لکھ دینا ہے یہاں پہ 13 ہندسوں کا۔ جو بھی ہوگا آپ کا وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ دیجئے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں CNIC ایشو ڈیٹ، شناختی کارڈ کے اوپر تاریخ اجرا یعنی کہ جس تاریخ کو آپ کا شناختی کارڈ ایشو ہوا تھا وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ کوئی بھی یعنی کہ جو بھی آپ کے میں لیٹ سے یہاں پہ 2 اکتوبر 2019 لکھ دیتا ہوں، تو یہاں پہ آپ کا جو بھی شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا تاریخ اجرا یا پھر ایشو ڈیٹ، یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینی ہے۔ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہے ڈیٹ آف برتھ، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ آپ کی جو بھی شناختی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر لینی ہے۔ میں نے یہاں پہ ویسے ہی رینڈم کوئی بھی سلیکٹ کر دیا آپ کو بتانے کے لیے۔ جینڈر یعنی کہ جنس، آپ کا کون سا جینڈر ہے، میل یعنی کہ کوئی مرد اپلائی کر رہا ہے تو یہاں پہ میل سلیکٹ کرے گا، فیمیل یا پھر کوئی اور اگر ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا ہیں آپ تو وہ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ تو میں یہاں پہ میل کر لیتا ہوں۔ پھر آتا ہے فادر نیم یا ہسبینڈ نیم، یعنی کہ یہاں پہ جو بھی لڑکے اپلائی کر رہے ہیں وہ اپنے والد کا نام یہاں پہ لکھیں گے، اور وہ لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے فادر کا نام لکھیں گی، اور جن لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا نام یعنی کہ شوہر کا نام یہاں پہ لکھیں گی۔ اور اسی طرح اس باکس میں جو بھی لڑکے اپلائی کر رہے ہیں لون کے لیے وہ یہاں پہ اپنے فادر کا CNIC نمبر لکھیں گے، اور وہ لڑکیاں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے فادر کا CNIC لکھیں گی، اور جن لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے وہ یہاں پہ اپنے شوہر کا یعنی کہ ہسبینڈ کا CNIC نمبر لکھیں گی۔ اور نیچے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اپنا پریزنٹ ایڈریس، یعنی کہ جس جگہ پہ آپ ابھی اس ٹائم موجودہ پتہ یعنی کہ آپ رہ رہے ہیں جس جگہ پہ بھی، تو یہاں پہ آپ نے اس جگہ کا ایڈریس لکھنا ہے، اور یہاں پہ ساتھ میں لکھنا ہے کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہ کیا آپ کی ذاتی جگہ ہے یا آپ کی فیملی کی ہے، یعنی کہ آپ کے چاچو کی یا ابو کی یا کسی بھائی کے نام پر ہے وہ جگہ، تو یہاں پہ وہ یعنی کہ مینشن کر دیجیے گا۔ یا آپ کا اپنا گھر نہیں، آپ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو لیٹ سے لکھ دیتا ہوں رینٹڈ یعنی کہ کرائے کا گھر، تو میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں کرائے کے گھر کا لکھ دوں گا۔ تو یہاں پہ آپ نے ماہانہ نیچے رینٹ بھی لکھ دینا ہے کہ کتنا آپ کا ماہانہ جو آپ کرایہ دیتے ہیں وہ یہاں پہ اگر 10,000 دیتے ہیں 5,000 دیتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ نے وہ اماؤنٹ لکھ دینی ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جس جگہ پہ یعنی کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کس صوبے میں ہے، تو یہاں پہ پنجاب لکھ دیتا ہوں میں، آپ کا جو بھی ہوگا آپ وہ لکھنا ہے۔ پھر شہر کون سا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لاہور، تو جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اس کا لکھ دیجئے گا۔ تو تحصیل کون سی ہے، میں لاہور کینٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ۔
تو یہاں پہ یہ میرا ایڈریس ہے نہیں، میں ویسے ہی آپ کو رینڈملی بتانے کے لیے یہاں پہ آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کے گھر کا فون نمبر، یعنی کہ PTCL نمبر اگر آپ کا کوئی ہے تو لکھ دینا، اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے اس جگہ کو خالی چھوڑ دینا، آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اور یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لازمی لکھنا ہے، جو بھی آپ کا اپنا موبائل نمبر ہو۔ تو یہاں پہ میں رینڈملی کوئی بھی لکھ دیتا ہوں، جس طرح آپ کا کوئی بھی ہو آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ میں نے کوئی بھی ویسے ہی رینڈم لکھ دیا ہے۔ اور نیچے لکھنا ہے کہ یہ جو نمبر موبائل آپ نے لکھا ہے یہ آپ کے اپنے نام پر ہے یا کسی اور کے نام پر ہے۔ تو کوشش کیجئے گا جو آپ کے اپنے نام پر نمبر ہو وہ نمبر ہی یہاں پہ لکھیے گا۔ ویسے آپ دوسرا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے نام پر نہ ہو، لیکن میں نے وہی لکھا ہے جو میرے اپنے نام پر ہے۔ یہاں پہ کر دیجئے یس۔ ادھر یس کرنے کے بعد اگر آپ کا کوئی ای میل ایڈریس ہے تو وہ ای میل ایڈریس لکھ دیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ای میل ایڈریس نہیں ہے تو آپ اس جگہ کو خالی چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نمبر آف ڈیپینڈنٹس، یعنی کہ زیر کفالت جو افراد آپ کے ہیں ان کی تعداد۔ تو یہاں پہ مطلب آپ کے گھر میں صرف ایک بندہ آپ کمانے والے ہیں اور باقی سب آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ آپ کی بیوی، بچے، اگر والدین ہیں تو والدین بھی۔ تو آپ نے ان لوگوں کا یہاں پہ نمبر لکھ دینا ہے، 5 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ نے ان کے نمبر لکھ دینا ہے، یعنی کہ 5 افراد ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں 2 ہیں، یعنی کہ آپ کے والد صاحب جاب کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ یہاں پہ نہ لکھیے گا، آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ ان کے الگ ہو جائیں گے۔ آپ کی یعنی کہ آپ کی جو کماتے ہیں، آپ کے نیچے آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، یہ آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ اگلے سیکشن میں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پرماننٹ ایڈریس۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مستقل پتہ۔ اگر آپ کا مستقل پتہ اور موجودہ پتہ، یعنی کہ اوپر جو پتہ آپ لکھ کر آئے ہیں وہ دونوں سیم ہیں، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیم ایز ابو کا، اس پہ ٹک کر دیجئے گا۔ اگر آپ کا موجودہ پتہ اور یہ سیم نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے جو آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا کوئی بھی، تو آپ نے وہ لکھ دینا چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پرماننٹ ایڈریس یعنی کہ جو بھی آپ کا مستقل پتہ ہے وہ کس صوبے میں ہے، وہ پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے، وہ لکھنا ہے۔ یہاں پرماننٹ ڈسٹرکٹ میں آپ نے لکھ لینا ہے، جو جس شہر میں بھی آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہے وہ، یہاں پہ میں اٹک ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ کا جہاں بھی ہو آپ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ تحصیل کون سی ہے آپ یہاں سے میں اٹک ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ کا جو بھی ہو پرماننٹ جہاں پہ بھی آپ کا ایڈریس ہے آپ نے اسی حساب سے یہ ڈیٹیل سلیکٹ کر لینی ہے۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کے لکھا ہوا ہے میریٹل سٹیٹس، یعنی کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو لکھ دیجئے گا، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ ان میرڈ پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے آپ کی کوئی کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کس چیز کا تجربہ ہے یا آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں وہ لکھ لیجئے۔ یہاں پہ آپ اپنی تعلیم لکھ لیجئے، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے میٹرک کی ہے، FA کیا ہے یا پھر آپ انجینئر یا ڈاکٹر ہیں، جو بھی ہیں، تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میٹرک۔ ویسے جو بھی آپ کی ہے آپ یہاں پہ اس حساب سے لکھ لیجئے گا۔ اور نیچے آپ کا لکھا ہوا ہے کرنٹ آکوپیشنل سٹیٹس، یعنی کہ موجودہ جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے آپ کا۔ آپ امپلائڈ ہیں یعنی کہ روزگار ہے آپ کا، کوئی ذاتی کاروبار کرتے ہیں، یا ان امپلائڈ بے روزگار ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار والا سلیکٹ کر لیجئے گا، آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو یہ امپلائڈ سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کوئی کام نہیں کرتے تو یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ چوزن بزنس، یعنی کہ آپ کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی موبائل کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی نائی کی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں، کوئی کریانہ کھولنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی یعنی کہ آپ کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کاروبار کا یہاں پہ آپ نے نام لکھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھ لینا ہے۔ تو یہاں پہ میں موبائل شاپ لکھ دیتا ہوں، تو آپ نے جو بھی کاروبار کرنا ہے آپ اپنے حساب سے لکھ لیجئے گا۔ میں نے یہاں پہ موبائل شاپ لکھ دیا۔ تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے قرضے کی وجہ، کس وجہ سے آپ قرضہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو کاروبار آپ یعنی کہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا جو کاروبار موجودہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ۔ تو یہاں پہ میں لکھ لینا چاہ رہا ہوں نیا کاروبار، یہاں پہ آپ نے نئے کاروبار کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا ہے ٹرم لون یا پھر ورکنگ کیپٹل لون۔ اب یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹرم لون، یہ یعنی کہ جو نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ٹرم لون کو ہی سلیکٹ کیجئے گا، کیونکہ جو ورکنگ کیپٹل لون ہے اس کی اماؤنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے۔ یہ جو کاروبار چل رہا ہوتا ہے نا اسی کو مزید یعنی کہ چلانے کے لیے، آپ کو کوئی فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں موجودہ کاروبار کو چلانے کے لیے آپ کو کم رقم دی جاتی ہے اس ورکنگ کیپٹل لون میں۔ تو یہاں پہ آپ نے ٹرم لون یعنی کہ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرم لون کو سلیکٹ کیجئے گا۔ یہاں پہ آپ مثال کے طور پر 15 لاکھ لون لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ 15 لاکھ لکھ دیجئے گا، یا جتنی بھی آپ 10 لاکھ 5 لاکھ جتنی بھی آپ اماؤنٹ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ دیجئے گا کہ مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے۔ اور نیچے آپ نے ٹینیور لکھ دینا ہے کہ کتنے ٹرم کے لیے، کتنی مدت کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے۔ تو یہاں 5 سال لکھ دیتا ہوں میں، زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پہ 8 سال لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر آپ ساری انفارمیشن چیک کر لیجئے گا، جو بھی آپ نے دی ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو اسٹیپ 2 یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسکلیمر شو ہوگا، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور نیچے آپ نے اس کو آئی ایگری مطلب ایکسیپٹ کر کے سبمٹ کر دینا ہے۔ تو اس سے آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی سبمٹ۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں کویسچن کیجئے، میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.